السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سعودی کابینہ نے مملکت میں غذائی مسائل ٹھوس بنیادوں پر حل کرنے کے لیے فوڈ سیکورٹی اتھارٹی قائم کی ہے۔ اناج جنرل کارپوریشن کو فوڈ سیکورٹی اتھارٹی میں تبدیل کرنے اور اتھارٹی کے انتظامی ضوابط کے مسودے کی منظوری دے دی گئی۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس منگل کو ریاض کے قصر الارقہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کویتی ولی عہد کی جانب سے سعودی عرب اور اس کے برادر ملک اور عوام کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں سے متعلق مکتوب کے متن سے کابینہ کو آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایکٹیویٹی انویسٹمنٹ فنڈ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ایکٹیویٹی انویسٹمنٹ فنڈ ثقافت، سیاحت، انٹرٹینمنٹ اور اسپورٹس کے شعبوں کے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ فنڈ کے تحت مضبوط اسٹریٹجک شراکت داریاں قائم ہونے کا امکان ہے، جو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بہترین موقع پیدا کرنے کا باعث ہوگا۔ سعودی نائب وزیر سیاحت شہزادی حیفا ال سعود نے کہا ہے کہ 2018 میں GDP میں شعبہ سیاحت کا حصہ 3% تھا، 2030 تک اس کو 10% تک پہنچا دیا جائے گا۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق شہزادی حیفا نے خطے کے ممالک خصوصاً امارات کے ساتھ سیاحتی مسابقت سے متعلق سوال پر کہا کہ ہم اکٹھا زیادہ طاقتور ہیں۔ سعودی عرب میں غیر یقینی موسم کے بعد شمالی حدود اور الجوف ریجنوں سمیت القریات میں تعلیمی ادارے بند اور تدریس آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے آج منگل کو موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی تھی۔ محکمہ تعلیم شمالی حدود، الجوف اور القریات نے کہا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں آج آن لائن تدریس ہوئی۔ نورا عبداللہ الزید اگست 2020 سے سعودی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں چیف آف اسٹاف کے عہدے پر فائز ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق نورا الزید ڈیجیٹل معیشت کے ماہر ہیں اور امریکہ، فرانس اور مشرق وسطیٰ میں IT انٹرپرینورشپ اور قومی و شعبہ جاتی حکمت عملیوں میں ڈیجیٹل تبدیلیوں کا کئی سالوں کا تجربہ رکھتی ہے۔ چیف آف اسٹاف کے طور پر اپنے کام کے علاوہ نورا الزید متعدد سرکاری کمیٹیوں میں فعال رکن کے طور پر کام کر رہی ہے اور مواصلات، IT، خلائی اور جدت کے شعبے میں خواتین کی کونسل کی سربراہ بھی ہیں، جن کا مقصد لیبر مارکیٹ میں سعودی خواتین کی شرکت بڑھانا اور انہیں نجی شعبے میں کام کرنے کے قابل بنانا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران میں حکومت نام نہاد مذہبی پولیس کی جگہ سڑکوں پر نگرانی کے کیمرے نصب کر رہی ہے تاکہ خواتین کے لباس کے سرکاری ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نظر رکھی جا سکے۔ اس سے قبل ایرانی پبلک پروسیکیوٹر نے مذہبی پولیس گشت ارشاد کو ختم کر دیا تھا۔ اخباری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی حکومت نے ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر گرفتاری کے بجائے خواتین کو جرمانوں اور بیرون ملک سفر پر پابندی جیسی سزائیں سنانے کے قوانین وضع کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اخبار نے کہا ہے کہ ایران میں مسلسل مظاہرے حکومت کی شرمندگی کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ روس کی سرپرستی میں شام اور ترکی میں حکومت کے درمیان مفاہمت کی سرگرمیاں تاحال جاری ہے۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے شام کے بحران کو حل کرنے کے طریقوں پر بات چیت کے لیے ماسکو میں 6 فریقی مذاکرات کے انعقاد کے اعلان کے چند ہفتوں بعد دمشق میں استحکام کے حصول کے لیے بات چیت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس حوالے سے جلد ملاقات کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب روس نے اس حوالے سے مزید پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے آج اعلان کیا کہ اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان سے فون پر بات چیت کی گئی ہے، جس میں انہوں نے شام میں حکومت کے ساتھ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ 40 کے قریب ممالک نے اسرائیل سے فلسطینی اتھارٹی پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا، جو کہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت سے اسرائیلی قبضے کے بارے میں مشاورتی رائے کے لیے درخواست کے رد عمل میں اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی پر عائد کی ہے۔ خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ 30 دسمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی، جس میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے معاملے میں عالمی عدالت انصاف سے رائے طلب کی گئی۔ رد عمل میں اسرائیل نے 6 جنوری کو فلسطینی اتھارٹی کے خلاف مالی پابندیوں سمیت متعدد پابندیوں کا اعلان کیا۔ صحافیوں کے لیے جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ کے تقریباً 40 رکن ممالک نے عالمی عدالت انصاف اور بین الاقوامی قانون کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت کے فلسطینی عوام، قیادت اور سول سوسائٹی کے خلاف تعزیری اقدامات نافذ کرنے کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ داؤد ابراہیم کاسکر پاکستان کے شہر کراچی میں مقیم ہے اور اس نے وہاں ایک پٹھان خاتون سے شادی کر لی ہے۔
حسینہ پارکر کے لڑکے اور داؤد کے بھانجے علی شاہ پارکر نے NIA کو یہ بات بتائی۔ داؤد کی پہلی بیوی مہجبین کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کا علم ہے۔ داؤد ابراہیم دونوں سے علیحدہ ایپ کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ NIA نے داؤد، NCP قائد نواب ملک اور دیگر کے خلاف دہشت گردی کے ایک کیس میں داخل اپنی چارج شیٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں مقیم حیدرآباد کے 8ویں نظام مکرم جاں بہادر کا انتقال 14 جنوری کو استنبول شہر میں رات 10:30 بجے ہوا تھا، جن کے جسد خاکی کو آج بذریعہ خصوصی طیارہ ترکی کے استنبول شہر سے شام 5 بجے حیدرآباد لایا گیا۔ حکام نے ان کے جسد خاکی کو شہر منتقل کرنے کے لیے مناسب انتظامات کیے تھے۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر کارگو سے تمام سرکاری انتظامات کے بعد جسد خاکی کو پرانے شہر حیدرآباد کے قلب میں واقع چومحلہ پیلس منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے جسد خاکی کا آخری دیدار کرنے کے لیے 18 جنوری کو صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک عوام کے لیے رکھا گیا ہے۔ بعد نماز اثر تاریخی مکہ مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور احاطہ مکہ مسجد میں موجود آصف جاہی مقبرے میں ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔